مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح نام میں مسیحی نقطہ نظر دیکھنے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ عزیزو، ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں کہ آپ ایک جو نیو سیریز جس کا ہم نے آغاز کیا ہے، جو کہ ہے سب گناہ برابر ہیں، اس سیریز سے بہت سارے خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں، اور یہ اسپیشل سیریز آپ کے ساتھ متعارف کروانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم جو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ نبی کو 10 احکام کیے، ہم ان کی دہرائی بھی کریں اور ان احکام میں سے سیکھیں بھی، کیونکہ جو یہ سیریز ہے اس میں یہ ہے کہ سب گناہ برابر ہیں، کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ خون نہ کرنا گناہ ہے تو زنا نہ کرنا بھی گناہ ہے، اگر ہم دیکھیں کہ جھوٹی گواہی نہ دینا گناہ ہے تو لالچ کرنا بھی گناہ ہے۔ اور ہم نے گزشتہ 4 ایپیسوڈ سے آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج ایک مرتبہ پھر ایک بہت خاص موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں، دور حاضرہ میں، اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس ٹاپک کو سیکھیں، جو کہ ہمارے پریکٹس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ آج جس حکم پر ہم بات کریں گے وہ ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے خدا کے زبردست سورما کو مدعو کیا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کی۔ بشپ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اور تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمیشہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اور خدا کو وقت دیتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بشپ صاحب، جس طرح سے کلام مقدس میں یہ 5واں حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، لیکن انفارچونیٹلی اتنے جدید دور میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے اپنے والدین کی اس طور سے رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، اس طور سے عزت نہیں کرتے ہیں جس طور سے انہیں کرنا لازم ہے۔ تو بائبل مقدس کے مطابق یا مسیحی نقطہ نظر کے مطابق بتائیے کہ اگر ایسے بچے جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے یا رسپیکٹ نہیں کرتے یا ان کی اوبیڈینسی نہیں کرتے، ان کی فرما برداری نہیں کرتے، تو کیا یہ بھی گناہ ہے، اور کیا یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ خروج 20واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں اس حکم کی بابت پڑھتے ہیں ترتیب کے اعتبار سے، تو یہ 5واں حکم ہے، لیکن 10 احکام 2 ان پر تختیوں پر لکھے گئے جی، اور ایک پر 4 احکام تھے اور دوسری تختی پر 6 تھے جی، تو اس میں یہ 5واں جو ہے یہ اس میں پہلا حکم ہے، یعنی اس تختی میں پہلا حکم ہے۔ بالکل۔ اب وہ جو 4 تھے نا، ان 4 کا تعلق خدا اور اس کے بندے اور خدا کے درمیان۔ اب یہ جو ہے یہ حکم، یہ اس تختی میں پہلا حکم ہے، اور یہ ہے مین ٹو مین، یعنی بندے کا بندے کے ساتھ ریلیشن، اور اس میں سرے جو فہرست ہے، دا ٹاپ موسٹ، وہ ہے والدین۔ اور والدین جو ہیں یا ماں باپ، یہ خدا اور بچے کے درمیان ہیں، اور کلام خدا میں اس لیے خدا نے والدین کی عزت کا، جس طرح خدا کی عزت کرنا ہے، اس کے نام کی عزت کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنا ہے، اسی طرح بچوں کو لازم قرار دیا گیا، اور بلکہ خدا نے حکماً یہ 5 حکم دیا، اور حکم یہ ہے، آئیے دیکھیں کلام مقدس میں خروج 20 باب 12، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ خدا نے اب حکم دیا کہ عزت کرنا، اور عزت کرنا سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ماں باپ کے ساتھ سلوک کرے، تو اس میں یہاں پر جو سب سے عام بول چال میں تو ہم کہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، لیکن یہاں تو اپنے باپ اور ماں کی عزت، اور اسی مرتبے اسی لحاظ سے کہ آدم پہلے آیا، حوا بعد میں ہے، اور اسی طرح فیملی کے سیٹ اپ پر کہ وہ خاندان کا سربراہ ہے، اور جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے اور کلیسیا بدن ہے، اور اسی طرح فیملی میں وہ ہیڈ آف دا فیملی ہے، تو خدا نے اسی ترتیب کو مد نظر رکھ کر تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ اب عزت کیا ہے؟ عزت یہ ہے
کہ ان کی کیئر کرنا اور ان کا نام جو ہے بچے کی شخصیت میں، ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جو اس وقت دنیا بھر میں 2 طرح کے نظام خاندان پائے جاتے ہیں. جی. ایک وہ جس میں باپ کے بچے کے نام کے ساتھ باپ کا نام آتا ہے، اور دوسرا وہ جس میں، اور یہ اب تقریباً دنیا میں بہت کم ہی ہے، جس میں ماں کے نام کے ساتھ آتا ہے. تو یہ پہلے یہ تھا. اب جو چونکہ اس سوسائٹی میں باپ کا نام بچے کے ساتھ، اب اگر عزت نہیں کرتا نا، تو اگر اس کا نام خراب ہے تو ساتھ ہی باپ کا نام بھی خراب ہے. بالکل. کیونکہ اس کے نام کا حصہ ہے، یعنی باپ کی شخصیت اس کی شخصیت سے جڑی ہے. باپ کی عزت نہیں کرتا تو خدا کی نظر میں مقبول نہیں، اور دوسرے لوگوں کی نظر میں بھی مقبول نہیں. تو اس طرح اسے جب وہ عزت کرتا ہے تو اس کے باپ کا نام بھی روشن ہوتا ہے. جیسے میں ایگزامپل کہ اب جو خدا نے مجھے برکات دی اور جو نام ہے، تو اس کے نام کے ساتھ میرے والد کا الیاس جوزف، تو جوزف ان کا بھی نام. اب میں اچھے کام کروں گا، میں نے ان کی عزت کی اور اس نے، خدا نے مجھے زندگی دی، برکت دی، تو باپ کا نام بھی روشن ہے. اور جب بچہ بگاڑ کی طرف اور تنزلی کی طرف، معاشرتی طور پر وہ پستی کی طرف ہے، تو اس کے باپ کا نام بھی، اب اگر مجرم ہے جی تو باپ کا نام بھی جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو جب باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا ہے اور باپ کی عزت کرتا ہے، تو یقیناً خدا اسے سرفرازی دیتا ہے. یعنی باپ کی عزت کرنا ہے. اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں تو خدا، اس کی جو روٹ ہے نا، ہمیں کریشن سے ہی ملتی ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے پیدائش پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. اب بہت اہم بات جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں نیلم، یہاں پر خدا کے کلام میں آدم کو خدا نے بنایا، ہوا کو بنایا، اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لی، اسے بنایا، اور خدا نے ان کو برکت دی. اب خدا نے جن کو برکت دی ہے، اب بچے ان کے پیدا ہوئے تو وہ ان کی نافرمانی کرتے ہیں. تو جن کو خدا نے برکت دیا، جب وہ نافرمانی کریں گے، تو جیسے خدا نے کہا ابراہیم سے کہ جو تجھے مبارک کہے اسے میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. ابراہیم سے خدا نے کہا، کیونکہ خدا نے ابراہیم کو برکت دی، اور جب ابراہیم کو برکت دی تو خدا نے کہا کہ جو تجھے مبارک کہے اسے میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. اب خدا نے باپ کو برکت دی ہے، اور بیٹا اگر اس کی بات نہیں مان رہا تو وہ برکت اس میں منتقل نہیں ہو رہی. اور جب جسے خدا نے برکت دی ہے تو وہ اس کو ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا، اس کو ڈس آنر کرتا ہے، اس کا آنر نہیں کرتا. تو وہی بات جو خدا نے ابراہیم سے کہی، جو تجھے برکت دے گا، جو تجھے مبارک کہے گا اسے میں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے گا اس پر میں لعنت کروں گا. تو اس طرح یہ بہت گہری بات ہے کہ جب بچہ اپنے باپ کی رسپیکٹ کرتا ہے، اپنے باپ کا آنر کرتا ہے، اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے، اور اس سینس میں کہ جو حکم اس سے دیا اس حکم کی پاسداری کرتا ہے، تو خدا اسے برکت دیتا ہے. کیونکہ خدا نے اس کے باپ کو برکت دی ہے اور وہ باپ کی بات مان رہا ہے، اب وہ خدا اس کے بچے کو بھی برکت دے گا. اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اسے برکت دی ہے، اس لیے خدا اس کو بھی برکت دے گا. اور اس کی میں بہترین مثال آپ کو دوں کہ جو بچے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں خدا ان کو برکت دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت وعدہ بھی ہے، اور وہ وعدہ ہے درازی عمر کا. بالکل. آپ نے عہد حاضر میں دیکھا ہوگا وہ بچے جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. باپ نے کہا کہ برے لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا، لیکن وہ عزت نہیں کرتے، ان سے ملتے ہیں. نشہ بازوں کے ساتھ منع کیا تو وہ نشہ بازوں کے پاس جاتے ہیں، تو نشہ بازی کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہاں نے کہا نا
عمر دراز ہوگی تو ان کی عمر جو ہے نا جتنی خدا نے مقرر کی ہے وہ اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں. جیسے ہم ایک زبور میں گاتے ہیں شریر تے ادھی عمر بھی نہ پائے. اور اسی طرح نافرمان بچے نشے کے باعث، حکم عدولی کے باعث، خدا کی فیور حاصل نہ ہونے کے باعث، کیونکہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے اس لیے وہ کبھی برکت نہیں پاتے. اور اس کی میں آپ کو مثال دوں، وہ جو ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں، ابراہیم کا بیٹا اسحاق اس قدر باپ کا تابع ہے کہ وہ جب جا رہے ہیں خدا نے کہا اسے میرے لیے قربان کر، تو جب وہ جا رہے ہیں اور اس نے پوچھا، اسے کہا باپ لکڑیاں ہمارے پاس ہیں، آگ ہمارے پاس ہے، چھری ہمارے پاس ہے، لیکن وہ برا کہاں ہے جو ہم نے قربان کرنا ہے؟ تو باپ نے کہا خدا خود ہی مہیا کرے گا. اچھا چلیں یہ تو ہو گیا. پھر جب اس نے قربان گاہ بنائی اور اس پر اسحاق کو لٹا دیا تو جو کوشچن ارائز کر سکتا ہے کہ وہ برا کہاں ہے، تو کیا اسے معلوم نہیں کیا مجھے لٹایا جا رہا ہے تو میری ہی قربانی کر رہے ہیں؟ بالکل. اب وہ جوان تھا، باپ بوڑھا تھا، وہ فوراً بھاگ جاتا یا باپ کو کہتا کہ یہ تو مجھے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. اس نے اس کی عزت کی. جب عزت کی اور قربان کرنے لگا تو باپ کے اس قدر تابع ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خدا نے اسے بھی بچایا بالکل اور اسے عمر کی درازی بخشی اور اسے برکت دی. اور آج بھی بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا. بالکل. تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ باپ کی عزت کرنے سے اب کس قدر ان کو برکت حاصل ہوتی ہے. اور یہاں پر میں یسوع مسیح کی مثال دینا چاہوں گا کہ یسوع مسیح اپنے زمینی ماں باپ کا فرمانبردار رہا. لوکا 2 باب اس کی 51 آیت کو پڑھیں گے. اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی. اب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع اپنے زمینی ماں باپ کا تابع رہا. اور ہم چونکہ مسیحی ہیں، ہم مسیح کے فالوور ہیں، اگر مسیح ماں باپ کے تابع ہے تو ہم بھی ماں باپ کے تابع ہیں اور ہمیں بھی ماں باپ کے تابع رہنا ہے. اور جب وہ ماں باپ کے تابع ہیں تو بلیسنگ دیکھیں. جب ہم 52 آیت کو پڑھیں، لوکا 2 باب کی 52 آیت، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. جب ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں خدا بھی خوش ہوتا ہے کیونکہ خدا کا حکم ہے تو ماں باپ کی عزت کرنا. جب ماں باپ کی عزت کریں گے تو ماں باپ کی نظر میں مقبولیت، ماں باپ کی عزت کریں گے تو خدا کی نظر میں بھی مقبول ہوتے ہیں کیونکہ خدا نے حکم دیا تو اس حکم کو ڈیویٹ نہیں کر رہے بلکہ اس حکم کو فالو کر رہے ہیں. اور جب خدا کے حکم کو فالو کریں گے تو یقیناً خدا برکت دے گا اور وزڈم بخشے گا. اب دونوں طرح کی ترقی ہو رہی ہے، قد و قامت میں بھی اور اس کے ساتھ ہی حکمت میں. تو جب حکمت میں ترقی ہوتی ہے تو حکمت کے باعث دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے. اور اسی طرح ماں باپ کی عزت کرنے سے انسان اس دنیا میں حکمت بھی پاتا ہے اور عزت اور دولت بھی پاتا ہے. یوحنا رسول کی انجیل 19 باب اور 26 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اس سے پیشتر کے صلیب پر آخری کلمہ ادا کرتا اور مر جاتا. موت سے پہلے اس نے اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے شاگرد جس سے محبت رکھتا نا، تو اس کے معنی ہے کہ اب اگر غور کریں ذرا اس بات پر کہ جب صلیب پر مسیح لٹکا ہے، اس کے بدن پر کوڑے مارے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، تو اس میں تو ذمہ داریوں سے انسان غافل ہو جاتا. بالکل. لیکن اب وہ خود نہیں کر پا سکتا تو اس نے اپنے شاگرد جس سے محبت رکھتا ہے اس کو وہ ذمہ داری سونپی. تو اس کے معنی ہے کہ بچوں کو
زندگی کے ہر پہلو میں مشکلات کا بھی وہ شکار ہو تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا اور ان کی کیئر کرنا یہ لازم ہے. میرے جاننے والے تھے, مجھے کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی. میں ایک علاقے میں گیا, جب میں وہاں گیا ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی. اب وہ 5 یا 6 بھائی تھے غالباً, تو وہ آپس میں وہ کہہ رہے کہ ڈیڈ باڈی وہاں ہاسپٹل میں تھی, تو وہ کہہ رہے کہ بھائی آپ اپنے گھر لاؤ. وہ کہہ رہے بھائی آپ لاؤ. تیسرا کہتا ہے یار میری اکیلے کی ماں تھوڑی ہے کہ مجھے کہتے تو آپ کی بھی آپ لاؤ. اب اس میں کوئی ولنگ نہیں. اس کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا نا, تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کہ کیوں نہیں لاتے, آپ لے آؤ. کہنے لگا بشر صاحب میں آپ کو بتاؤں اس میں نا بڑی بات ایک ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا بات یہ نہیں ہے کہ اس دن کی ہے, جس گھر میں ڈیڈ باڈی گئی نا 1 مہینہ 2 مہینے وہاں لوگ آتے ہی رہیں گے, تو ان کو کون سنبھالے گا, خرچہ کون کرے گا؟ اور میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں نا. پھر میں نے ان سب کے سامنے کہا, میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ نہیں لے جاتے نا اس ڈیڈ باڈی کو, میں اپنے گھر لے جاتا ہوں اور میں ساری ذمہ دار. اب پھر ان کو بڑی شرم آئی. پھر ان میں سے ایک, تو میں جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں, جیسے مسیح نے دیکھیں جانکنی کی حالت میں لیکن اپنی ماں کی ذمہ داری کو وہ نہیں بھولے, اور آج اس طرح کی صورتحال. اسی طرح ایک باپ کی, لکھا نا باپ کی عزت کرنا. جی, وہ اس کی وائف ڈیتھ ہو گئی, بچے سارے اپنے گھروں میں ہیں, تو اس سے کہا کہ میں خود پکاتا ہوں بشو صاحب. اور کہتا ہے بس مجھے اتنا پتا ہے 6 میرے بچے ہیں, 6 ہی بیٹے ہیں. کہنا مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میرے 6 بیٹے ہیں, لیکن بشپ صاحب پکاتا میں خود ہی ہوں. تو اب سوچے وہ اس کی عزت کس سینس میں کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں مجھے پوچھتا ہی نہیں. اور ابھی جب میں یہاں آیا, اور اس سے پہلے ایک خاتون ہے, اس سے کہا کہ میرا شوہر مر گیا اور میں خود اکیلی اور رینٹ پر رہتی ہوں, کماتی ہوں, اور بس میرے 4 بیٹے, کوئی نہیں پوچھتا. اور یہ مسیحی تعلیم نہیں ہے. بالکل. انہوں نے مسیحی تعلیم کو فالو نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اس تعلیم کو رد کیا, اور ماں کی باپ کی عزت نہیں کر رہے, باپ کی ماں کی عزت نہیں کر رہے. اور جس کی وجہ سے میں نے ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا آپ کے بچوں کی کیسی معاشی حالت ہے؟ پہلے کہ بس بالکل معاشی بدحالی بھی ہے, بیماریوں کا بھی شکار ہے, اس لیے کہ خدا کی بلیسنگ نہیں ہے. اور خدا کی بلیسنگ اس لیے نہیں ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ تو خدا کے حکم کو توڑ رہے ہیں, اور سب کو نا برابر ہے, کیئر نہیں کر رہے نا. تو وہ ویسے اور اماں جی کی حال ہے, ٹھیک ہے, کیسا ہے, یہ نہیں ہے. اس کی کیئر کرے, اس کے حکم کے تابع ہوں. وہ کہتی ہے جو میں کہتی ہوں وہ مانتے ہی نہیں, وہ سنتے ہی نہیں. باپ بھی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ سنتے ہی نہیں. اب عزت یہ ہے اس کی اطاعت کرے, اس کے مطیع ہوں, اس کے تابع ہوں, اس کا خیال کرے, وہ احساس ہو ان کے اندر. اور یہ بہت ضروری ہے. اور یسوع مسیح نے, اور بائبل میں ہم نے پڑھا کہ اپنے ماں باپ کے تابع ہے. اور ایک بات سے نشین کیجئے, ہمارے ماں باپ ہمارے اور خدا کے درمیان ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے خروج 21 باب 15ویں آیت کو پڑھوں گا. لکھا ہے, اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے. اب بہت سے ایک اس سے کہا کہ بشر صاحب میرے بیٹے نے مجھے بہت مارا ہے. کہنے لگی کہ بہو کے ساتھ میری کچھ ہو رہی تھی, اب وہ آیا, بیوی روئی, اس سے کہا یہ اس نے کیا, کو کہنے لگی ایک دم اس سے مجھے مارا کہ تو میری بیوی کو کیوں ایسا کہتی. لیکن چونکہ وہ جانتے ہی نہیں, کلام کو پڑھتے ہی نہیں, اور لکھا جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے. اب ہم اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ ماں باپ کے تابع ہیں, ماں باپ کی عزت. لکھا تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا, اور اس ملک میں تیری عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی. اب عزت کرنے سے عمر کی درازی ہے. ماں کو مارا, باپ کو مارا, تو کلام میں لکھا ہے قطعی جان سے مار دیا جائے. تو اس کے معنی ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنے سے زندگی بھی ہے, اور
عمر کی درازی اور اس کے ساتھ برکات بھی ہیں۔ بالکل بشپ صاحب، اور اسی بات سے میں ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ کون سی ایسی برکات ہیں روحانی اور معاشرتی جو کہ ہمیں ماں باپ کی عزت کرنے سے حاصل ہوتی ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کے کیا منفی اثرات، جو کہ آپ نے بتایا کہ ہماری عمر دراز ہوتی ہے، تو ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو ہماری عمر کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کون سی ایسی منفی اثرات ہیں جو مرتب ہو سکتے ہیں؟ اس کے دیکھیں، جب کوئی شخص اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا نا، یا ماں کی عزت نہیں کرتا، معاشرے میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ جی، تو معاشرتی طور پر یہ بہت بڑا اس کے لیے المیہ ہے کہ معاشرے میں اس کا کوئی خاص مقام نہیں۔ لیکن اگر ماں باپ کی عزت کرتا ہے، یعنی باپ کی ماں کی عزت کرتا ہے یا کرتی ہے، تو معاشرے میں بھی اسے اچھا کہیں گے، یہ بہت اچھی بچی ہے، بہت اچھا بچہ ہے، کیونکہ ماں باپ کی عزت کا ایک اور خاص بات، معاشرے میں جو برکات حاصل ہوتی ہیں یا معاشرے میں مقام حاصل ہوتا ہے، میں اس کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا۔ ایک لڑکی کی شادی ہونا تھی، لیکن وہ اپنی ماں کی بھی عزت نہیں کرتی، باپ کی بھی نہیں کرتی، اور شادی ہونا تھی تو یعنی پرپوزل آیا، انہوں نے ویسے ہی پوچھا، انہوں نے کہا کیسی لڑکی ہے؟ انہوں نے کہا لڑکی تو اچھی ہے، بس یہ کہ ذرا زبان کی، ماں باپ کی عزت نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا ہم نے شادی نہیں کرنی، اس لیے کہ جو ماں کی عزت نہیں کرتی وہ ساس کی عزت کہاں کرے گی، جو باپ کی عزت نہیں کرتی وہ سسر کی عزت کہاں کرے گی، کیسے کرے گی؟ تو اب دیکھیں نا، معاشرتی طور پر وہ یہ مشکلات اور پرابلمز ہیں کہ اگر وہ ماں باپ کی، تو جب وہ خدا کے حکم کو توڑتے ہیں، بچے جو خدا کے حکم کو توڑتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں بھی ان کا خاص مقام نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح میرے پاس ایک لڑکی آئی، تو وہ دعا کرانے آئی، اس سے کچھ دن پہلے نا اس کی ماں نے کہا، اس نے کہا بشپ صاحب میں بچی کو لاؤں گی، آپ اسے ذرا سمجھائیے۔ تو اس کے بعد وہ بچی بھی آئی، تو میں نے اسے سمجھایا۔ وہ جہاں وہ ماں چاہتی تھی نا، وہ کہتی تھی، ماں چاہتی تھی کہ شادی نہ کرے، وہ کہتی تھی میں یہیں کروں گی۔ اس کی ماں نے بھی اسے سمجھایا، اسے کہا، میں نے بھی اسے سمجھایا، تو کہنے لگی بشپ صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہ میری ماں ہے لیکن یہ ان پڑھ عورت ہے، میں گریجویٹ ہوں، تو میں گریجویٹڈ ہوں، میں زیادہ بہتر جانتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے یہ کہتے ہیں نہیں صحیح، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہی ٹھیک ہے، میں نے ادھر ہی کرنا۔ اور پھر وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے کی۔ 1 سال کے بعد اس لڑکی کو طلاق ہو گئی، کیونکہ وہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا، اور وہ یہی اس کی ماں کہتی تھی کہ مجھے اس کے چال چلن سے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب معاشرتی طور پر نقصان ہوا کہ اب طلاق یافتہ ہو گئی، اور ابھی تک مسائل کا شکار ہے، اور جو بھی سنتا نا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا، کرے کہ وہ ماں باپ کی سنی نہیں، تو اب معاشرے میں بھی کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، کہتے کہ جو ماں باپ کی نافرمان ہے نا، وہ ہماری کہاں سگی ہو سکتی ہے۔ 5ویں حکم کی تابعداری کر کے ہمیں خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ہونا ہے، اور جب مقبول ہوں گے تو یقیناً خدا برکت دے گا، اور معاشرے میں بھی خدا اعلیٰ مقام بخشے گا۔ میرے ساتھ کلام خدا میں دیکھیے، یرمیہ 35واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور یرمیہ نے ریکابیوں کے گھرانے سے کہا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تم نے اپنے باپ یوناداب کے حکم کو مانا اور اس کی سب وصیتوں پر عمل کیا ہے، اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم بجا لائے، اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یوناداب بن ریکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ اب دیکھیں، اس نے اپنے باپ کے حکم کو مانا، تو چونکہ خدا نے بھی حکم دیا، باپ کے حکم کو مانا تو خدا کے حکم کو بھی مانا، اب خدا بلیس کرتا ہے۔ تو جب باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں تو خدا کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے، نہ آدمی کی کمی، نہ رزق کی کمی،
نہ کسی معاشی بحران کا شکار ہونے دیتا ہے. خدا آسمان کو کھولتا ہے اور کثرت سے برکت بخشتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ برکت پائیں، اور اس کے لیے اپنے باپ اور ماں کی عزت کریں تاکہ برکت پائیں. اور عہد حاضر میں بچے اس لیے برکت نہیں پاتے، بدحالی کا شکار ہے. اگر ہم غور کریں، مسیحی نوجوان برگشتگی کا شکار ہے، مسیحی نوجوان بے روزگاری کا شکار ہے، یا نشے میں منشیات کے عادی ہو چکے ہیں. تو اس کے پیچھے جو بات ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ماں باپ کی عزت نہ کرنا. ماں باپ نے جب روکا نہیں رکے، اور جب اس حکم میں آ گئے، اس نشے کے جال میں آ گئے، پھر نکلنا مشکل، اور خدا نے بھی چھوڑ دیا. اور جب خدا چھوڑ دیتا ہے اور معاشرہ بھی ناپسند کرتا ہے تو وہ شخص کسی کام کا نہیں رہتا. اور کلام خدا میں دیکھیے متی رسول کی انجیل 15واں باب 4 آیت، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے. مگر تم کہتے ہو جو کوئی باپ یا ماں سے کہے جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ خدا کی نظر ہو چکی، تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے. بس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا. اب ماں باپ کو جو انہوں نے مانگا کہا وہ تو ہم نے خدا کو دے دیا، یعنی ان کو نہیں دے رہے. تو اب یہاں بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ ہمیں بہت الٹرا کیئر کرنی ہے ان کی، اور ان کی ہر خواہش اور بات کو ماننا ہے. اور خدا نے مجھے سرفرازی دی، عمر کی درازی بھی دی کہ مجھے 1995 میں اسکن کینسر ہو گیا. ڈاکٹر کا خیال تھا کہ میں زندہ نہیں بچوں گا، لیکن میرے ماں باپ کے باعث خدا نے کینسر کے مرض کو بھی ختم کیا، اور 1995 سے اب تک مجھے زندگی دی. تو یعنی 29 ایئرز، تو 29 ایئر کا جو پیکج ہے نا، اور بلکہ اس سے اور بھی آگے سال ہیں، وہ سب خدا نے اس بنا پر کہ باپ کی اور ماں کی عزت کرنے کی. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب ان تمام تر باتوں کے لیے، اور بڑی تفسیر کے ساتھ آپ نے بیان کیا کہ ہمیں اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنی ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے. عزیزو، میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی کہ کہا جاتا ہے، دنیاوی کہاوت ہے کہ 8 بچوں کو تو ماں باپ پال سکتے ہیں، لیکن 2 ماں باپ 8 بچوں سے پالے نہیں جا سکتے ہیں. لہٰذا میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، کیونکہ یہ کوئی انسان نہیں ہے جو کہہ رہا، بلکہ یہ ہمارا زندہ خدا کہہ رہا ہے، اور یہ ہمارے اوپر حکم طاری ہوا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل.